مقبول بھائی، MQM کے ساتھیوں اور دوستوں، میڈیا کے بھائیوں بہنوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ بڑے نامساعد حالات میں آپ نے لیڈرشپ کو سنبھالا اور 9-0 یقیناً غیر فعال ہوا، لیکن موجودہ جو آپ کا سینٹر ہے وہ اس سے کسی لحاظ سے بھی کم نہیں ہے، اور جس تندہی اور شدت کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور جو آپ کا ایک براڈ ویژن ہے مہاجر سے لے کر کے متحدہ تک، ایک لمبا سفر تھا جو آپ نے بڑی کامیابی سے پورا کیا، اور ہم جو بنیادی طور کے اوپر عام لوگ اتحاد سے وابستہ رہے ہیں اور ایک نئی الائنس کانسٹیٹیوٹ ہوئی ہے جس کو پاکستان قومی اتحاد کہتے ہیں، ہم آپ کی کاوشوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، نہایت ادب کے ساتھ۔ جو ہمارے مسائل ہیں پاکستان کے، وہ مشترکہ مسائل ہیں، کہیں وڈیرا قابض ہے تو کہیں سردار قابض ہے تو کہیں خان قابض ہے۔ اگر قابض کوئی نہیں ہے تو پاکستان کا عوام قابض نہیں، اور اس عوام کے لیے ہی ہم جدوجہد کر رہے ہیں۔ تعلیم کا لیول ہمارے ہاں کیا ہے، صحت کے مسائل کیا ہیں، روزگار کے حالات کیا ہیں، مہنگائی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، اور سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت ہے وہ شہری آبادیوں کا ہے، اور انفارچونیٹلی ان مسائل میں بھی سندھ سب سے پیچھے ہے، اور بلا وجہ کی باتیں ہوتی ہیں۔ پہلے کراچی اور سندھ کی باتیں ہوتی تھیں، اب شہری اور دیہی سندھ کی باتیں ہونی شروع ہو گئی ہیں، اور اسمبلیوں کا جو ایک سیکریٹ فلور ہے وہ اس کے لیے استعمال ہو رہا ہے، جو بڑی انفارچونیٹ بات ہے۔ تو امید یہ ہے کہ انشاءاللہ مل کر کے کام کیا جائے گا، جتنی بھی اکائیاں ہیں سندھ میں، پاکستان میں، مل کر کے کام کریں گی، اور بہت ساری باتیں انڈر ڈسکشن آئی ہیں خالد مقبول صاحب اور MQM کی لیڈرشپ کے ساتھ، اور تمام جو مثبت معاملات ہیں اس میں ہم نے اپنے آپ کو ایک ہی پیج کے اوپر محسوس کیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زندہ قومیں اور خصوصاً شائستہ قوموں کا طریقہ کار مار دھاڑ کرنا نہیں ہے، بلکہ اکراس دی ٹیبل بات چیت کرنا ہے، اور اگر کوئی مسائل ہیں تو ان کو افہام و تفہیم سے حل ہونا چاہیے، بجائے اس کے کوئی اور راستہ اس کے لیے اختیار کیا جائے۔ تو ماشاءاللہ یہ ایک بڑا خوش آئند موقع ہے، پہرا ضرور ہے، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ آخری نہیں ہوگا۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ کی لیڈرشپ کا اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں یہاں مدعو کیا اور موقع دیا کہ ہم اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ شکریہ۔ میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ اس وقت ان کے تجربے کی ہمیں نہیں سب کو ضرورت ہے، اور جو حالات ہیں ہمارے درمیان بہت ساری چیزیں قدر مشترک ہیں۔ ہمارا ایک طرح کا تاریخی پس منظر، نفسیاتی ردعمل ایک طرح کا، اور پھر جن حالات میں رہ رہے ہیں ہمارے سیاسی خیالات بھی اس حوالے سے کہ ہم سب سمجھتے ہیں، اکثریت پڑھے لکھے لوگ سمجھتے ہیں، جو درد مند دل رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں، جو حب الوطن محب وطن پاکستان کی طاقتیں ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ پاکستان کو ایک جینوئن جمہوریت کی ضرورت ہے۔ جاگیرداران جمہوریت سرو نہیں کر سکتی ہے، ہمیں اس سے ایک بہتر نظام کی ضرورت ہے، ایک فعال عدالتوں کی ضرورت ہے، ایک ایسی جمہوریت کی ضرورت ہے جو شراکتی اور شمولیتی ہو، جو جس کے ثمرات عام پاکستانیوں کے دہلیز تک پہنچانے کی
کوشش کی جانی چاہیے. تو جو ہمارے درمیان قدر مشترک ہے اس میں ہم مل کر اور آگے بڑھ سکتے ہیں. اور آپ کے تجربے سے صرف ہم نہیں کہ پورا سندھ اور پورا پاکستان اور خاص طور پہ سندھ کے شہری علاقے جو بہت مشکل حالات میں آتے جا رہے ہیں 13 سال کی حکومت کے تسلسل کی وجہ سے، اس میں بہت فرق پڑے گا. ہم اپنے پہچان کے لیے، شناخت کے لیے اور حقوق کے لیے. اور کراچی اور سندھ کے شہری علاقے دراصل میں سمجھتا ہوں کہ اس سے دشمنی تو پاکستان سے دشمنی ہے. وہ جو 70 سال سے 70% سے زیادہ ریونیو دے رہے ہیں اور سندھ کے بجٹ کا 95% دے رہے ہیں. کسی کو پاکستان سے دشمنی کرنی ہے تو اگر کراچی کے حالات درگم ہوتے چلے گئے تو پاکستان جس بڑے پلر پر ٹکا ہوا ہے اس کو گرا کر کس کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ کا بہت 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 شکریہ اور ہمارا بڑا حوصلہ بڑھا ہے. جی جیسے صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ آپ نے جو اسٹیٹمنٹ عمران خان کے حوالے سے دی تھی، اب اس پہ فواد چودھری نے کہا کہ وہ کرمنل کیس جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں آپ پر، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ڈی فیم کر رہے ہیں آپ وزیر اعظم کو. تو آپ اس پر کیا کہیں گے؟ اور آپ نے جو وزیر اعظم کے حوالے سے بات کی ہے، آپ کے پاس ثبوت موجود ہے؟ کیونکہ آپ کا تو پورا ایک شیڈول رہا ہے، جج ایز اے جج آپ وہاں رہے ہیں، تو آپ کے پاس ثبوت ہے جس پر آپ نے جہانگیر ترین صاحب نے اس کی تردید بھی کر دی ہے کر کے. جی میں اس سبجیکٹ کے اوپر براڈلی بات کروں گا، جو میں اتنا بھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن براڈلی میں اس کے بارے میں بات کروں گا. دیکھیں جو کچھ بھی میں نے کہا ہے وہ سچ ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. رہ گیا اس بات کا تعلق کہ کوئی صاحب ڈیفیمیشن کا مقدمہ داخل کرنا چاہتے ہیں، یقیناً کریں. عدالتیں کھلی ہوئی ہیں اور رول آف لا کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ اگر کسی کے حقوق کی پامالی ہوئی ہے تو وہ عدالتوں میں جائے. لیکن سوال یہ ہے کہ حقوق کی اگر پامالی ہوئی ہے تو کیا فواد چودھری صاحب کی ہوئی ہے یا عمران خان کی؟ اگر ڈیفیمیشن کا مقدمہ داخل کرنا ہے اور خصوصاً کرمنل مقدمہ داخل کرنا ہے تو ایف آئی آر کون کٹواتا ہے؟ وہ شخص کہ جس کے گھر کے اوپر کوئی واردات ہوئی ہے وہ، یا راہ چلتا آدمی کوئی؟ تو اگر مقدمہ داخل کرنا ہے فبیہا، جس کے بھی حقوق پامال ہوئے ہیں اس کو حق ہے وہ ضرور مقدمہ داخل کرے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جہاں تک کہ ایک دوست نے یہ کہا کہ جہانگیر ترین صاحب نے اس کی تردید کی ہے، اب میں ذرا سا توقف کرنا چاہتا ہوں. لیکن یہ گواہی دے رہا ہے، میری سچائی کی یہ گواہی دے رہا ہے. یہ جو اذان ہے یہ گواہی دے رہی ہے کہ سچا آدمی بات کر رہا ہے. اس کی بات کے درمیان اگر تو اذان ہو تو مطلب یہی ہوتا ہے اس کا.